بسم اللہ۔ ذات الصواری جو جنگ تھی اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس کے اسباب کا ذکر کیا گیا تھا کہ یہ جنگ کیوں ہوئی تھی۔ یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ معرکہ کہاں پیش آیا۔ مورخین نے یعنی تاریخ لکھنے والوں نے اس سوال کا کوئی متفقہ جواب نہ دے سکے اور عربی مراجع اور مصادر اس جگہ کی تعین نہ کر سکے، یعنی عربی میں اگر تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو اس میں بھی اس معرکے کی جو جگہ ہے وہ نہیں بتائی گئی۔ ہمارے علم کے مطابق صرف ایک مرجع یعنی ایک کتاب ہے، اس کی تعین کی گئی ہے اور دوسرے میں کہا گیا ہے کہ رومیوں نے اس کا رخ کیا۔ فتح مصر و اخبارها ایک کتاب ہے، اس میں عبداللہ بن سعد بن ابی شرح کا خطبہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے مسلم مجاہدین کو خطا کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ رومی 1000 کشتیوں کے ساتھ تمہاری طرف چل چکے ہیں، لیکن مقام معرکہ کی تعین نہیں کی، یعنی انہوں نے بتاتے ہوئے وہاں پہ اس جگہ کا ذکر نہیں کیا۔ تاریخ طبری میں 31 ہجری کے واقعات کے بیان میں افریقہ میں مسلمانوں کو رومیوں پر جو فتح و کامیابی حاصل ہوئی اس کا ذکر کرتے ہوئے مصنف نے ذات الصواری کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ مسلمان کثیر تعداد میں مقابلے کے لیے نکلے، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد رومیوں کے مقابلے میں کبھی جمع نہ ہوئی تھی۔ تو اس کتاب کے اندر بھی جگہ کا نام نہیں ذکر ہے۔ الکامل فی التاریخ یہ بھی ایک کتاب ہے تاریخ کی، اس میں بھی معرکے کے موقع اور محل کا تذکرہ نہیں کیا گیا، یعنی کہاں ہوئی تھی یہ نہیں ذکر کیا، لیکن اس معرکے کے وقوع پذیر ہونے کے سبب کو افریقہ میں مسلمانوں کی فتح و نصرت سے مربوط کیا ہے۔ البدایہ والنہایہ یہ بھی بہت بڑی کتاب ہے تاریخ کی عربی میں، اس کے اندر جب عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے افریقہ میں افرنگیوں اور بربروں پر مسلسل جیت حاصل کی تو رومیوں کو جوش آیا اور قسطنطین بن ہرقل کے ساتھ جمع ہو گئے اور مسلمانوں کی طرف اتنی بڑی تعداد میں روانہ ہوئے جسے اسلامی تاریخ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ یہ لوگ 500 کشتیوں پر نکلے اور مغرب کے ممالک میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا رخ کیا۔ تو اس کتاب کے اندر بھی جگہ کا نام نہیں ہے۔ تاریخ الامم الاسلامیہ یہ بھی ایک بڑی کتاب ہے تاریخ کی، اس کے اندر بھی اس جنگ کے موقع اور محل یعنی جگہ کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ ڈاکٹر شوقی ابو خلیل یہ بہت بڑے تاریخ داں ہیں، اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ معرکہ اسکندریہ کے ساحل پر واقع ہوا تھا، یہ جنگ اسکندریہ کے ساحلی علاقے پر ہوئی تھی اور اس ترجیح کے مندرجہ اسباب بھی موجود ہیں، یعنی کچھ وجوہات کی بنا پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر جنگ ہوئی ہے۔ نمبر 1 النجوم الظاہرہ میں اس بات کی صراحت ہے، النجوم الظاہرہ یہ بھی ایک کتاب ہے، قاہرہ مصر کی تاریخ ہے، اس کے اندر مصر کے بادشاہوں کی تاریخ، تو اس کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ ذات الصواری کا معرکہ اسکندریہ کی جانب سمندر میں واقع ہوا تھا۔ اسی طرح دوسری بات تاریخ ابن خلدون میں مذکور ہے، یہ بھی بہت بڑی تاریخ کی کتاب ہے ابن خلدون کی، کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے فوجوں کو روانہ کیا اور ممالک کو زیر کیا یعنی فتح کیا، لوگ آپ کے تابع ہوئے، پھر آپ مصر واپس آ گئے، اور جب ابی سرح رضی اللہ عنہ نے افریقہ میں فتح و نصرت حاصل کر لی اور مصر واپس ہو گئے تو قسطنطین بن ہرقل نے 600 کشتیوں کے ساتھ اسکندریہ کا رخ کیا، تو 600 کشتیاں لے کر اسکندریہ گئے، تو اس کا مطلب ہوا کہ اسکندریہ میں ہی ساحلی علاقے پر یہ جنگ ہوئی۔ تیسری بات رومی بحری بیڑے کا اپنا شاندار ماضی رہا ہے، وہ ذات الصواری سے قبل بحر متوسط کا تاجدار رہا ہے، وہ اسلامی سواحل پر یعنی اسلامی ساحلی علاقے پر حملہ آور ہونے کی جرأت رکھتا تھا، اس لیے ڈاکٹر شوقی ابو خلیل نے رومی بیڑے کے اسکندریہ کے سواحل پر اس کی بازیابی کے لیے دھمکنے کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اسکندریہ رومیوں کے لیے انتہائی اہم مقام رہا تھا اور وہاں کے باشندوں نے سابق شاہ روم سے اس سلسلے میں خط و کتابت بھی کی تھی۔ اس طرح ان کے خیال میں اس نوخیز اسلامی بحری بیڑے کا خاتمہ بھی آغازی میں ہو سکتا تھا، جس کو عربوں نے مصر میں تیار کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس طرح بحر متوسط اور اس کے جزیروں پر روم کا تسلط برقرار رہ سکتا تھا۔ تو یہ بھی ایک بات ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسکندریہ کے ساحل علاقے پر یہ جنگ ہوئی۔ خارجی مراجع
ذاتی سواری کا مقام فونیکا کو قرار دیتے ہیں، جو اسکندریہ کے مغرب میں مرسی مطروح شہر کے قریب واقع ہے۔ اس طرح یہ مراجع ذاتی سواری کے محل اور مقام کی مکمل تحدید کرتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جس کی بنا پر بڑے سے مورخ جو ہیں ڈاکٹر شوقی ابو خلیل نے کہا کہ یہ اسکندریہ کے ساحلی علاقے پر یہ جنگ ہوئی تھی۔ مارکے کی تفصیلات۔ مالک بن اوس بن حدثان کا بیان ہے کہ میں ذات السواری میں اسلامی فوج کے ساتھ شریک تھا۔ سمندر میں ہماری دشمن سے مٹبھیڑ ہوئی۔ ہم نے اس سے پہلے اتنی کثیر تعداد میں کشتیاں نہ دیکھی تھی۔ ہوا کا رخ بھی ہمارے خلاف اور رومی کشتیوں کے موافق تھا۔ ہم کچھ دیر لنگر انداز رہے اور دشمن بھی ہمارے قریب لنگر انداز رہا، نہیں رکا رہا۔ ہم نے رومیوں سے کہا ہمارے اور تمہارے درمیان امن و امان رہے گا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کامن ہے۔ پھر مسلمانوں نے رومیوں سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر تم چاہو تو ہم ساحل پر اتر کر جنگ کر لیتے ہیں، سمندر پر نہ جنگ کر کے ساحل پر ہم سمندر کے کنارے جنگ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کو جیت حاصل ہوتی ہے، اور اگر چاہو تو سمندر ہی میں جنگ ہو جائے۔ مالک بن اوس کا بیان ہے کہ مسلمانوں کا یہ مطالبہ سن کر رومیوں نے کبر و غرور میں شور مچایا، پانی پانی پانی۔ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ رومیوں کو اپنے بحری تجربے اور مہارت پر کس قدر اعتماد اور ناز تھا۔ پانی پانی کہنے کا مطلب کہ ہم سمندر میں لڑیں گے، اور فتح و نصرت سے متعلق کس قدر وہ پر امید تھے، کیونکہ بحری فنون حرب کا قدیم تجربہ اور مہارت ان کو حاصل تھا۔ یعنی سمندروں میں لڑنا ان کا ایک یعنی قدیم اور پرانی مہارت تھی، اس لیے وہ فتح و نصرت کی خواہش سے بالکل بھرے ہوئے تھے۔ خاص طور سے ان کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ مسلمان اس میدان میں نا تجربے کار ہیں اور نئے ہیں، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ بار بار حضرت معاویہ کو کہہ رہے تھے کہ وہاں لڑائی کرنے مت جانا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کو یہ اجازت ملی۔ فریقین نے یعنی دونوں فریقوں نے سمندر کی پشت پر یہ رات گزاری اور مسلمان انتہائی مشکل حالات سے دوچار رہے۔ مسلم سپہ سالار نے اپنے ساتھیوں سے کہا آپ حضرات ہمیں مشورہ دیں کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا آج ہمیں موقع دیں تاکہ ہم اپنے امور کی ترتیب کر لیں اور دشمن کا جائزہ لے لیں۔ مسلمانوں نے یہ رات نماز، دعا، ذکر، تہجد میں گزاری۔ شہد کی مکھیوں کی آواز کی طرح ان کے ذکر و دعا سے موجوں کے تھپیڑوں کے نغمات کے ساتھ سما بن گیا تھا۔ یعنی اتنا ذکر و اذکار کرتے کہ سمندر کے تھپیڑوں کی آواز ایک طرف ہے اور ایک طرف ان کے ذکر و اذکار کی آواز ہے، تو اس طرح سے کشتیوں سے جو آواز اور پانی کی آواز اس طرح ملتی تو ایک سما بن گیا تھا۔ ادھر رومی اپنی کشتیوں میں ناقوس بجانے میں مست رہے، ان کا جو اپنا طریقہ تھا اس طرح سے وہ ناقوس بجا رہے تھے۔ اس طرح لوگوں نے صبح کی قسطنطین نے قتال کرنے میں یعنی جنگ کرنے میں جلدی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن عبداللہ بن سعد بن ابی سر نے مسلمانوں کو صبح کی نماز باجماعت پڑھائی اور اس سے فارغ ہونے کے بعد اصحاب حل و عقد یعنی بڑے بڑے دماغ رکھنے والوں سے مشورہ لینے والوں سے مشورہ لیا، اور پھر اس مشورے کے نتیجے میں انتہائی شاندار منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سمندر میں ہوتے ہوئے ہم خشکی کی جنگ لڑیں گے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے کیسے ممکن ہوا؟ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ نے لشکر کو حکم دیا کہ وہ دشمن کی کشتیوں کے قریب ہو جائیں۔ وہ قریب ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی کشتیاں دشمن کی کشتیوں سے جا لگیں۔ رضاکار جہاں باز مجاہد پانی میں اتر گئے اور اسلامی کشتیوں کو رومی کشتیوں سے مضبوط رستوں کے ذریعے سے باندھ دیا، اور اس طرح سمندر کی سطح پر 1200 کشتیاں ایک ساتھ ہو گئیں، اتر کر اندر سے باندھ دیا۔ ان میں سے ہر 10 یا 20 کشتیاں زمینی میدان بن گئی۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ نے اسلامی فوج کی صف بندی شروع کی، ان کو نصیحت کرتے اور تلاوت قرآن کی تلقین کرتے، خاص کر سورہ انفال کی، کیونکہ اس سورت کے اندر وحدت، ثابت قدمی اور صبر کی تعلیم ہے۔ رومیوں نے جنگ کا آغاز کر دیا، انہیں اپنی جیت کا کامل یقین تھا، اس لیے انہوں نے پانی کی رٹ لگائی تھی۔ وہ جیت سے پر امید ہو کر مسلمانوں کی کشتیوں پر ٹوٹ پڑے اور پہلی ضرب ہی میں وہ اسلامی بیڑے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ رومی مسلمانوں کی پہلی صفوں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور جنگ کا کوئی اصول و ضابطہ باقی نہ رہا۔ طرفین کے لیے جنگ سنگین ثابت ہوئی، خوب خون بہے، پانی کی سطح رنگین ہو گئی اور سمندر سرخ ہو گیا، لاشوں پر لاشیں سمندر میں گرنے لگیں۔ سمندر کی موجوں نے کشتیوں کو ساحل پر پہنچا دیا۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد نے جام شہادت نوش کیا اور لاتعداد رومی قتل کے گھاٹ اتر گئے، یہاں تک کہ بیزنطینی مورخ تیوفانس نے اس مارکے کو رومیوں کے حق میں دوسرا یرموک قرار دیا۔
اور امام طبری نے بیان کیا کہ اس مارکے میں خون پانی پر غالب آ گیا تھا۔ رومیوں نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کے سپہ سالار عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کی کشتی کو ڈبو دے تاکہ اسلامی لشکر اپنے سپہ سالار سے محروم ہو جائے۔ چنانچہ ایک رومی کشتی آگے بڑھی اور زنجیروں کو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کی کشتی پر ڈال دیا تاکہ اس کو کھینچ کر مسلم لشکر سے علیحدہ کر دیں، لیکن علقمہ بن یزید غطیفی نے سپہ سالار اور ان کی کشتی کو بچا لیا۔ چنانچہ ان زنجیروں پر خود کود پڑے اور تلوار سے ان کو کاٹ دیا۔ ان تمام حالات کے باوجود مسلمانوں نے ڈر کر مقابلہ کیا اور اپنی عادت کے مطابق صبر و ثبات کا دامن تھامے رکھا۔ چنانچہ ان کے صبر و ثبات کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جیت سے ہمکنار فرمایا۔ رومی بیڑے کے بچے کچے حصے بھاگ کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ قسطنطین مسلمانوں کی قید میں آ جائے، جیسا کہ ابن عبد الحکم کا بیان ہے، لیکن فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جب اس نے اپنی فوج کی تباہی اور بربادی کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ پانی میں اس کی فوج کی لاشیں تیر رہی ہیں اور سمندر کی موجیں انہیں ساحل پر اٹھا کر پھینک رہی ہیں، اور اس کا وہ بحری بیڑا جس سے خیر اور نصرت کی امید لگائے ہوئے تھا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سمندر میں غرق ہو رہا ہے، تو زخموں سے چور پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حسرت اس کے دل کو کھائے جا رہی تھی۔ ناامیدی اور شکست کے لیے ہوئے جزیرے صقلیہ پہنچا، جہاں ہواؤں نے اسے پہنچا دیا تھا۔ اس جزیرے کے باشندوں نے اس کے حالات معلوم کیے۔ اس نے انہیں جنگ کے حالات بتلائے تو ان لوگوں نے کہا، تو نے نصرانیت کے دشمنوں کو خوش کر دیا اور نصرانیت کے سپوتوں کو تباہ کر ڈالا۔ آج اگر مسلمان ہم پر حملہ آور ہو جائیں تو کوئی دفاع کرنے والا نہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھ جو لوگ کشتی میں تھے انہیں چھوڑ دیا۔ دیکھ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی تعداد تھی اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، پھر بھی ان کی اپنی حکمت عملی اور کس طرح سے ذکر و اذکار اور تہجد اور نماز نے اور ان کی ثابت قدمی نے کس طرح سے اس ہار کو جو ممکن نظر آ رہی تھی جیت میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ جو ہے جنگ کی تفصیلات ہے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ ذات السواری کے نتائج کیا بعد میں برآمد ہوئے وہ ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کو بھی ہمیں اچھی طرح پڑھنے، سننے، سمجھنے اور امت تک بڑی امانت داری کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔